اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے، کیا قسمت کا بدل جانا یا تقدیر کا بدل جانا ممکن ہے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے، نہ تو اسے کچھ ایسے اشارے بھی ظاہر ضرور کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحے میں تبدیلی آتی رہتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، چیزیں بھی بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کو، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ پھر اللہ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں تمہارے حالات پر چھوڑا ہے؟ بس یہ یاد رکھو، جو دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے درخت نکالتا ہے، وہی اللہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت بہتر ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھیں، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ دے گا۔ اللہ تو جہاں سے چاہے وہاں سے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، اللہ تو جیسے چاہے ویسے کہانی کا انجام بدل دے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بدلتا ہے اور بناتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی سے پورا توقع کرنا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ جو درد ہم محسوس کرتے ہیں نہ، وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ یاد رکھیں، بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جب راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، گر کر ہی اٹھنا زندگی کا دوسرا نام ہے۔ قسمتیں بدلتی ہی تب ہیں جب انسان گر کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ بس کمزور نہ پڑیں، آپ بس اپنے حصے کا کام کریں، باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دیں جو کاتب تقدیر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کاتب تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اس کی بھلائی اور برائی، یہاں تک کہ یہ یقین کریں کہ جو بات واقعہ ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس پر ہٹنے والی تھی اس پر واقعہ ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں پر ہوتا ہے نا، وہ کسی گہرے مقصد اور کسی گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنے والا ہوتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی انسان کی سوچ، اس انسان کی ضروریات اور اس کی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر قرآن کی روشنی آپ کے دل کو منور کرنا شروع کر دے اور آپ اپنے گرد پیش پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و توکل سے نہیں، اللہ کے نازل کرتے ہدایات کے مطابق روشن کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے آپ کی قسمت لکھنے والا ہے، آپ کی زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، آپ کا دل اور عمل دیکھتا ہے اللہ۔ اگر اللہ دل دیکھ لے تو دل پھیر بھی سکتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ دعا کرتے ہیں
جانتے ہیں دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو عرش کو تک ہلا دیتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے لیے مقدر کو موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے مشرق اور مغرب موڑ رکھا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کا توکل موسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا تب جا کر قسمت یوسف جیسی بنتی ہے۔ بس قسمت سے مایوس نہ ہوا کریں اور اللہ سے ہمیشہ بڑا گمان رکھیں۔ بس مطمئن ہو جائیں جو گہرا یقین آپ نے اللہ پر رکھا ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ معجزے آپ کی زندگی میں لکھ دیے گئے ہیں۔